فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے. ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا. ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی. اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تجھ سے پیار کرتا ہوں, کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں, بالکل کریں گے, آپ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایک شرط ہے. لڑکے نے کہا کیا شرط ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اقتدا میں 40 دن تک کے تمہیں نماز با جماعت ادا کرنا ہے. اگر تم 40 دن تک با جماعت نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے. کیا ہوا؟ ایک دن 2 دن مرتا کیا نہ کرتا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہے, فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ گزرے. جب 40 دن قریب گزرنے لگے تو لڑکی نے اپنی کنیز سے کہا کیا حال ہے اس عاشق آوارہ کا جو ہمیں شادی کا آفر دے رہا تھا؟ اس کی کنیز نے کہا وہ تو بڑی نظریں نیچی کر کے چلنے لگا. کہا ذرا چیک تو کرو کیا ہوا. جب اس لڑکی کی کنیز اس لڑکے کے پاس گئی, کہا آپ نے تو میری مالکہ سے شادی کا آفر کیا تھا اور اس نے 40 دن تک نماز کا لیے کہا تھا, بتائیں کیا خیال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اب ہم شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ جب تک دل میں یار نہیں بسا تھا دل ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا. یار کا پیار دل میں بس گیا ہے, اب کسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے. تو یہ نماز کی برکت ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ہر برائی سے ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے. اپنے بچوں کو سدھارنے والوں, بچے تعویذ سے نہیں سدھریں گے. اپنے بچوں کو سدھارنے والوں, بچے مار پیٹ سے نہیں سدھریں گے. اپنے بچوں کو سدھارنے کا خواب دیکھنے والوں, گالی گلوچ سے بچے نہیں سدھریں گے. قرآن نے کتنا خوبصورت قانون دیا, نمازی بنا دو بچے کو, انشاءاللہ دلوں میں نفرت پیدا ہوگی گناہ کی, دلوں میں نفرت پیدا ہوگی برائیوں کی, دلوں کے اندر گھن پیدا ہوگی برائیوں کی, اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا, نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی. خود بخود انسان اللہ کے قریب ہوتے ہوئے چلا جائے گا. کہتے ہیں ایک دور میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا دور تھا. ذوالنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی, بگڑ گئی تھی, اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی. وہ رقص کرتی تھی, وہ ناچتی تھی, وہ گانے گاتی تھی, اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا. لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے, اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے. ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے برگزیدہ ولی, اے اللہ کے بندے, ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے, ناچتی ہے, گاتی ہے, یعنی اس کے میوزک کا ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے, انفرادی ہے, سب سے ہٹ کر ہے. دن بدن لڑکے اس کے دام تصویر میں, دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں. اے ذوالنون ایک کام کرو, تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہے, تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہے, ایک کام کرو اس لڑکی کو ہمارے مصر سے نکال دو, ہمارے علاقے سے نکال دو, ہمارے محلے سے نکال دو. حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ تمہیں ناچ بند کرانا ہے یا لڑکی کو محلے سے نکالنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ناچ بند کرانا ہے. تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تو محلے سے پھر مت نکالو, کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے محلے سے نکال دیں گے وہ کسی اور محلے میں جا کے ناچے گی, ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے کسی اور شہر میں جا کے گندگی پھیلائے گی. یہاں تو ذوالنون مصری ہے, وہاں کون ذوالنون مصری ہوگا؟ تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں, بیمار سے نفرت نہیں کرتے. حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر اس لڑکی کا ناچ بند کرانا ہے تو انشاءاللہ مجھ پہ چھوڑ دیں, میں وہ بند کرا دوں گا. کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری نے اس لڑکی کے پاس اپنے
मुरीद को, खादिम को भेजा और कहा जाओ उस लड़की से पूछो तो सही कि वो एक रात में कितना पैसा कमा लेती है, कितने रुपये कमा लेती है। खादिम गया और जाकर कहा, ए लड़की, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नुन मिस्री पूछते हैं एक रात में तुम कितना कमा लेती हो। उसने कहा इतने हजार हम कमा लेते हैं। तो खादिम ने कहा इतनी हजार की रकम हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नुन मिस्री तुम्हें दे देंगे, मगर आज की रात तुम्हें नाचना नहीं है, तुम्हें किसी को आने नहीं देना, तुम अपने घर में किसी को बुलाओगी नहीं। जब सारी रकम सबकी तरफ से हमने दे दी तब आप किसी को बुलाओगी नहीं। हजरत जुन्नुन मिस्री के वो मुरीद के कहने पर लड़की खुश हो गई। उसको ऐसा लगा अभी तक तो आवारा छोकरे मेरा नाच देखने आते थे, अभी तो साहिब तस्बीह मुसल्ला जुन्नून जैसा वली और सूफी भी मेरा नाच देखने आ रहा है। हर आदमी अपने अपने मुताबिक सोचता है, अपने दिमाग और सोच के मुताबिक सोचता है। इधर रात हुई, इशा की नमाज हजरत जुन्नुन मिस्री ने पढ़ी, कंधे पे मुसल्ला डाला और मुसल्ला डालने के बाद उसके घर में कदम रखा। जैसे ही घर में कदम रखा, लड़की ने पहली मर्तबा हजरत जुन्नुन मिस्री को देखा और उसने देखकर सोचा सब आकर के मुझे ऐसी ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे कस्साब की दुकान पर गोश्त के लोथड़े को लोग ललचाई हुई नजर से देखते हैं, ऐसे सब। लेकिन आज जुन्नुन आकर नजरें झुकाते, सलाम करते। मैंने पूछा, उस लड़की ने पूछा क्या बात है जुन्नून? तो आपने फरमाया मैंने रात भर की पूरी कीमत दे दी है, आज रात तुमको मेरे साथ गुजारना है। लड़की ने कहा क्या मतलब? फरमाया बेटी आज हम रात को नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो हजरत जुन्नून ने इतनी आवारा लड़की को सुधारने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया? नमाज का। बेटी आज हम नमाज पढ़ेंगे रात को। उसने कहा लोग तो मुझे ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे लोग खाने की डिशों को देखते हैं, आप मुझे बेटी कहते हैं। फरमाया बेटी वो मुसलमान और है, मैं मुसलमान और हूं। इस्लाम में लड़की को अगर देखना ही पड़ जाए किसी मजबूरी के तहत तो देखने का अंदाज ये होता है बड़ी हो तो माँ के समान है, बराबर की हो तो बहन है, छोटी हो तो बेटी है। यही तीन रूप हम देते हैं बेटी को और कुछ नहीं। नमाज पढ़े। कहा बाबा मैंने तो कभी नमाज पढ़ा ही नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ा, मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती। जुन्नुन मिस्री ने कहा कोई बात नहीं, वुजू करो, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। हाय हाय हाय, तवज्जो करें, ये नमाज है, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। खड़ी हो गई। जुन्नुन मिस्री ने कुरान पढ़ा। कुरान का अपना असर है, कुरान दिलों को बदलता है, कुरान इनकलाब पैदा करता है, कुरान तब्दीली लाता है, कुरान दिलों के जंग को दूर करता है, कुरान दिलों को चमकाता है, कुरान अल्लाह अकबर दिलों के अंदर गुनाहों की जंजीरों को तोड़ करके अल्लाह से रिश्ता जोड़ देता है। 23 साल की कलील मुद्दत में अरब के बोरिया नशीनों को जो आसमान हिदायत का तारा बनाया था वो अल्लाह की किताब पढ़ के बनाया था, कुरान की बरकतों से बनाया था। फारूक आजम इस्लाम मिला, बहन ने कुरान पढ़ा, उमर मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। कुरान की बरकत से उमर जैसे लोग इस्लाम को मिले। कुरान, मेरे आका फरमाते हैं बास शहर ऐसे हैं जो जंग की वजह से फतेह हुए हैं, मदीना ऐसा शहर है जिसको हमने कुरान की बरकत से फतेह किया है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें हज़रत जुन्नुन मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो लड़की नाच गाने और तमाशों में इतनी डूबी हुई थी उसको कभी रोना ही नहीं आया था। लेकिन आज जब हजरत जुन्नुन मिस्री ने कुरान पढ़ा तो वो हमक हमक कर हिचकियां लेकर के रो रही थी। जुन्नून कुरान पढ़ते जा रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कहते हैं गुनाहों के धब्बों को जो दिल पे लग जाते हैं 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं पाता, मगर निदामत के आंसू दिल पे लगने वाले धब्बों को धुल दिया करते हैं। मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़ इन्फियाल के, शर्मिंदगी और निदामत के आंसू बड़े कीमती होते हैं। जहन्नम को दुनिया का कोई पानी नहीं बुझा सकता, लेकिन गुनहगारों के आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं वो भी जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। जुन्नून मिस्री नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। रक्कासा नचनियां हमक हमक करके रो रही थी, आंसू आ रहे थे। जुन्नून ने अल्लाह अकबर कहा, रुकू में सर रख दिया,
رکوع سے اٹھے اور پیشانی زمین پہ رکھ دی. لڑکی نے بھی حضرت ذوالنون کی نقل میں سر سجدے میں رکھ دیا. ذوالنون نے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہا اور دل سے کہا مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے مولا. اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی. دنیا نے دیکھا ذوالنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں, وہ غائب تھی. اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا, نہیں ملی. نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی. ایک دن وہ لڑکی, وہ رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی, ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی. اچانک ذوالنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے. ایسے میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے, ذوالنون ذوالنون میرے یار, میرے دوست, میرے ولیہ کا انتقال ہو گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو, اسے کاندھا دو, اسے کفن سونپو, اسے قبر میں لٹاؤ. ذوالنون مصری آنکھ کھلی, گئے. کیا دیکھا حضرت ذوالنون نے؟ جیسے ہی کپڑا ہٹایا, جیسے ہی کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کوئی اور نہیں تھا, وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی. چند دنوں پہلے حضرت ذوالنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا, ایک سجدہ, وہی رقاصہ وہی نچنیاں تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا. چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا, یہ تو عورت ہے, یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا. لیکن عورت ہے, نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے, کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے. حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا, مردوں کو ساتھ لیا اور خواتین سے کہا چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے, کفن پہنانا ہے. جب گئے, جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. حضرت ذوالنون پریشان تھے, یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا, وہ لاشا کہاں چلا گیا. تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا, ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے, وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں. حضرت ذوالنون نے سوچا یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا, اتنی مقبول کیسے ہو گئی. گئے تفکرات میں تھے, سوچ میں تھے, سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے, سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. نیند نہیں آ رہی تھی. اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا, وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. وہ کامیاب ہو گئی, وہ کامیاب ہو گئی, وہ کامیاب ہو گئی, وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی. ذوالنون مصری نے کہا اے لڑکی تو وہی رقاصہ ہے نا جو ہمارے محلے میں ناچتی تھی, رقص کرتی تھی, ناچتی تھی, یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا. تو اس لڑکی نے کہا ذوالنون ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا, اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا تھا, مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی, وہ سجدہ جسے روئے زمین کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. آؤ سجدوں کے قریب آؤ, دنیا تمہاری ہے, آخرت تمہاری ہے, شرق غرب تمہارے ہیں, عزت و وقار تمہارا ہے, دولت و عزت تمہاری ہے, سیاست و سماج تمہارا ہے. تم اللہ کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو یہ ساری کامیابی کا راز صرف 10 منٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف 10 منٹ نکالنے کا آج سے عہد کر لو, ارادہ بولو, وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی نماز فرض ہے, نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے.
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।